بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ حضرات، گزشتہ دو خطبات جمعہ سے ہمارا ایک سلسلہ جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اور پھر ان کے استعمال کا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ رب کے امتحان اور سوال کا چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے آج تیسری نعمت فؤاد یعنی دل جو ہے، اس کے متعلق ہم کچھ بات کریں گے۔ دل جو ہوتا ہے یہ انسان کے جسم کا جو ہے وہ سب سے مرکزی حصہ ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ پورے کے پورے جسم کو اور جسم میں چلتی ہوئی ان رگوں کو اور پھر ان رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی جو ہے وہ یہ سپلائی پورے کے پورے جسم کے سر سے لے کر کے پاؤں تلک یہ اس دل کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ دل اسی کام پر کائنات کے رب نے معمور کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس چھوٹے سے جسم کے ٹکڑے میں جو کہ کائنات کے رب نے بغیر ہڈی کے بنایا ہے، اس میں رب العالمین نے لاکھوں احساسات، جذبات اور جو ہے محبت اور نفرت کے فیلنگز اور جذبے کائنات کے رب نے اسی کے اندر رکھے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہمارا دل وسیع ہوتا ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ہمارے دل تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرات، دل جو ہے یہ رب کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور رب نے اس کے معاملے میں فرمایا ہے کہ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ساری نعمتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ بہت سے لوگوں کو رب نے دل سب کو دیے، آنکھیں سب کو دی، کان سب کو دیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں، شکر گزار بہت کم ہے۔ نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ دل والی جو نعمت ہے حضرات، یہ دل اور اس کی بیماریاں، بیماری جو ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جسمانی بیماری جو ہوتی ہے وہ ہمیں سامنے اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے جس کا پتہ ہمیں بہت دفعہ نہیں چلتا، بہت کم پتہ چلتا ہے، اور اگر چلتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ فکر نہیں کرتے۔ اگر دل کا معاملہ ہو جائے، دل بیمار ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ اور جو ہے وہ ٹیسٹ کی رپورٹ یہ بات بتلا دے کہ جناب آپ کے دل کا مسئلہ ہے، آپ کے دل کی کوئی وین ہے،
کوئی رگ ہے، کوئی والو ہے جو بند ہونے جا رہا ہے. اب آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہے، اب آپ کے دل کی دھڑکن سلو ہے، اب آپ کے دل کا مسئلہ ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. کھانے پینے میں چینجنگ آ جاتی ہے، رہنے سہنے میں چینجنگ آ جاتی ہے، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، پوری زندگی کا جو ہے وہ لائف سٹائل جو ہوتا ہے وہ انسان بدل لیتا ہے. کیوں؟ کوئی کہے نا تیز مرچ والا کھانا کھا لو، نہیں پاجی ساڈے دل دا مسئلہ سانو پرہیز ہے، دل کا مسئلہ ہے، اور جو ہے وہ یہ پرہیز بتلایا ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہی دل جو ہے روحانی طور پر بیمار ہو جائے، کلا بل رانا علی قلوبہم، جب رب کا قرآن بولے کہ اس کے دل پہ جو ہے وہ زنگ لگ چکا ہے، سیاہی لگ چکی ہے، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا دل جو ہے یہ قلب مریض، اور پھر چلتے 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 قلب میت بن چکا ہے، تو اس کے بارے میں حضرات ہم بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی اقدامات نہیں کرتے، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہوتی ہے. آج دل کی اقسام کا جائزہ لیتے ہیں. دل کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے قلب سلیم ہوتا ہے. قلب سلیم سلامتی والا دل، فرما بردار دل ہوتا ہے، اور یہ وہ دل ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اس میں رب کی محبت ہوتی ہے، اس کی مخلوق کی محبت ہوتی ہے، رب کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ دل نرم ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر قلب مریض ہوتا ہے، جو دل مریض ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے. اور تیسرے نمبر پر قلب میت ہوتا ہے، یہ وہ دل ہوتا ہے جو بالکل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے. قلب سلیم، سب سے پہلے ہم قلب سلیم پر بات کرتے ہیں کہ قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں جو ہے وہ دل کی اقسام کے بارے میں اور اس دل کی جو ہے اہمیت کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد گرامی فرمایا ہے، ذرا وہ سن لیجئے. فرمایا لوگوں سنو، الا وان فی الجسد بضعۃ، لوگوں سنو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب یہ صحیح ہوتا ہے، درست طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، بالکل اس کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتی ہیں، یہ درست کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر پورے کا پورا جسم جو ہے یہ درست طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر یہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو پورے کا پورا جسم جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. الا وہی القلب، محبوب فرماتے ہیں لوگوں غور سے سنو، وہ جسم کا ٹکڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے اسے دل کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ دل ہوتا ہے. اگر دل صحیح ہے، قلب سلیم ہے، تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اطاعت رب میں لگ جاتا ہے. اور اگر اسی دل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر پورے کا پورا جسم جو ہے بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے، اور رب کی نافرمانی کی طرف اور حضرات اللہ کے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. ذرا آئیے بات کرتے ہیں قلب سلیم کی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ رب نے قرآن نازل کیا. فَيَوْمَئِذٍ، رب فرماتے ہیں وہ دن جب قیامت کا دن برپا ہوگا، جب جو ہے وہ ماں باپ اور بیٹے اولاد بہن بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. مال ولا بنون، نہ تیرا مال، نہ تیری دولت، نہ تیری جائیداد، اور نہ جو ہے
یہ تیرا بینک بیلنس کام آئے گا، اور نہ یہ تیرے بیٹے جن کے سر پہ اب تمان کرتا ہے، جن پہ تو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تجھے مان ہے کہ میرے بیٹے ہیں، میرے بازو ہیں۔ رب فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو مال ہی کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کامیاب وہ ہوگا جو سلیم قلب سلیم لے کر کے آئے گا، فرما بردار دل لے کر کے آئے گا رب کے سامنے، جو ہے سلامتی والا، اصلاح والا، درست طور پر کام کرنے والا، رب سے ڈرنے والا دل جو لے کر کے آئے گا، صرف وہی کامیاب ہوگا۔ قلب سلیم کی کچھ علامات ہیں۔ جو صحیح دل ہوتا ہے نا، جو درست طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی کچھ علامات بیان ہوئی ہیں قرآن و سنت میں، اب ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو قلب سلیم کی ہوتی ہے، جو صحیح سلامت دل ہوتا ہے رب کی نظر میں، وہ دل جو ہوتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے لیے کشادہ ہوتا ہے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی عمل ہو، اور کوئی بھی جو ہے رب کریم کا حکم ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، تو وہ دل اس کے لیے فرما برداری کے جذبات رکھتا ہے۔ اور پھر جو ہی رب کے اور اس کے رسول کے احکامات ملتے ہیں، جو قلب سلیم ہوتا ہے، اسی وقت اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اگر مگر نہیں ہوتی، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں ہوتی، کوئی بہانہ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اور اس دل کے بارے میں رب نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے، رب فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے رب ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل رب اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اس کے دل میں رب اسلام کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں رب اسلام کے احکامات کے اطاعت اور فرما برداری کے جذبے رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بہانہ نہیں لگاتا، پھر وہ جب کہا جائے کہ نماز پڑھنے آؤ تو وہ یہ نہیں کہتا میرے کپڑے خراب ہیں، جب نماز پڑھنے آؤ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جی دعا کرے آجے، جب نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے اسے اس کی دکان نہیں روکتی، اس کا مکان نہیں روکتا، اس کی بیوی، اس کا ٹی وی اور اس کا سوشل میڈیا، اس کی کھیتی باڑی، اسے دنیا کی کوئی طاقت رب کے ذکر سے اور رب کے حکم پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ وہی ہوتا ہے جسے رب نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہوتا ہے۔ اور دوسری علامت قلب سلیم کی جو ہوتی ہے، رب فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والے وہ ہیں کہ ان کو رب کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، ان کے دل جو ہیں جب رب کا ذکر کرتے ہیں انہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ موسیقی ان کی روح کی غذا نہیں ہوتی، ان کی روح کی غذا جو ہے وہ گانے اور قوالیاں نہیں ہوتی، ان کی روح کی غذا شراب کے نشے اور یہ سگریٹ کے دھوئیں نہیں ہوتے، ان کی روح کی غذا، ان کے دل کا اطمینان، ان کے دل کی لذت، ان کے دل کا سکون جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قلب سلیم ہوتا ہے وہ رب کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ جو ہی نماز پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا نا جس سے کچھ تھوڑا غم ہوتا اور پریشانی ہوتی تو فوراً محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جناب بلال کو بلاتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے یا بلال قم فاذن ارحنا بالصلاۃ، بلال کھڑا ہو، اذان پڑھ، نماز پڑھوں گا، میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جو اطمینان والا دل ہوتا ہے، جو قلب سلیم ہوتا ہے، جو رب کا محبوب دل ہوتا ہے، اس کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ جب رب کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تیسری علامت
جو قلب سلیم کی ہوتی ہے وہ دل بہت نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا۔ بڑوں کے بارے میں بھی نرمی، چھوٹوں کے بارے میں بھی نرمی، اپنوں کے بارے میں نرمی، بیگانوں کے بارے میں نرمی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن يُعْطَ الرِّفْقَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو نرمی مل گئی، دلوں کی نرمی جو ہے جس کو عطا کر دی گئی، اسے بہت زیادہ بھلائیوں سے کائنات کے رب نے نواز دیا، اور جس سے رب نے جس کے دل سے نرمی ختم کر دی، اس کے دل کو سخت کر دیا، اسے بہت سارا بھلائیوں سے رب نے محروم کر دیا۔ دل سخت نہیں ہوتا۔ جی حضرات، چوتھی علامت جو قلب سلیم کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، ان کے دلوں میں جو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ مودت ہوتی ہے، جو الفت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ کسی تیسرے کے لیے ان کے دل میں جگہ نہیں ہوتی، کسی غیر محرم کی محبت میں نہیں پڑتا، وہ دنیا کے محبت اور لالچ سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے یا رب کی ہوتی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور یہ وہ دل ہوتا ہے جسے رب فرماتے ہیں اللہ، وہ شخص کامیاب ہوگا، صرف وہی شخص ہوگا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس کا دل قلب سلیم ہوگا۔ جی حضرات، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی نشانی جو قلب سلیم کی پانچویں نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس دل کے رکھنے والے شخص کو مسجد سے پیار ہوتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہے، فجر پڑی ہے، ظہر کا خیال، ظہر پڑی ہے، عصر کا خیال، عصر پڑی ہے، مغرب کا خیال، مغرب پڑی ہے، عشاء کا خیال، عشاء پڑی ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ صبح اٹھ کر میں نے مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جب یہ دل ہوگا تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور رب کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب ایسے دل والوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ مسجد کے ساتھ، اور مومن تو مسجد کے ساتھ ویسے ہی بڑا پیار کرتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو تم دیکھو نا مسجد کا خیال کر رہا ہے، کبھی مسجد کی صفیں درست کر رہا ہے، کبھی مسجد کی صفائی کر رہا ہے، کبھی اس کی زینت کا خیال کرتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اس کی آبادی کا سوچتا ہے، کبھی لوگوں کو مسجد کی طرف بلا رہا ہے، خود مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ محبوب نے فرمایا فَلْيَشْهَدُوا بِالْإِيمَانِ، اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو کہ مسجد کے ساتھ محبت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ مسجد سے محبت نہیں کر سکتا۔ قلب سلیم مسجد کے ساتھ محبت کرے گا، اور مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، مومن کو مسجد میں ایسے جو ہے وہ اطمینان، سکون اور لذت محسوس ہوتا ہے۔ اور والمنافق فی المسجد، اور منافق جو ہے وہ مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے اور وہ پھڑپھڑاتا ہے، بے چین رہتا ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ مومن مسجد میں سکون محسوس کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کا دل قلب سلیم ہوتا ہے، وہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ حضرات چھٹی علامت قلب سلیم کی جو ہے، جس دل میں رب کی محبت ہوتی ہے، جس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، جس دل میں ایمان بھرا ہوتا ہے، اس کی چھٹی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے لالچ اور حرص سے پاک ہوتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کے لالچ سے، نفس کی ہرس سے پاک کر دیا گیا، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جی حضرات، دنیا کے لالچ سے، دنیا کی طمع سے، دنیا کی جو ہرس ہے، اس سے پاک دل جو ہوتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور محبت نہیں آ سکتی۔ دنیا کی لالچ اور دنیا کا مال، دنیا کا جاہ و جلال اور دنیا کے منصب اور دنیا کا اقتدار اور اختیار جو ہے، وہ اس کی قلب سلیم والے شخص کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نظر میں جو ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت کی اہمیت کو چھوڑ کر وہ رب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے چکا ہوتا ہے۔ اور آٹھویں علامت، ساتویں علامت جو قلب سلیم کی ہوتی ہے، وہ دل ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے، وہ رب کی ناشکری نہیں کرتا، ہمیشہ شکر سے کام لیتا ہے۔ رب فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شیخ سعدی شرازی رحمہ اللہ کہاں یاد آئے؟ جا رہے تھے راستے کے اندر اور پاؤں میں جوتا نہیں، پاؤں میں جوتا ہی نہیں، پتھر لگ رہے ہیں، کبھی کانٹے لگ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آسمان کی طرف دیکھا اور شکوہ کیا، اللہ شادی کو دینے کے لیے تیرے پاس 2 جوتے بھی نہیں، 2 جوتے ہی دے دو۔ تھوڑی دور گزرے، ایک ایسا شخص دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے پیر ہی نہیں، فوراً رب کے حضور سجدہ ریزی کی اور معافی مانگی کہ اللہ تو نے مجھے پاؤں دیے، میں نے شکوہ کیا اور یہ شخص پاؤں کے بغیر ہے، پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، مجھ سے تو یہ اچھا ہے جو شخص شکر گزار ہوتا ہے، رب کا دل میں شکر ادا کرتا ہے، اس کے دل میں جو ہے ہمیشہ رب کی حمدیں اور اس کی تعریفات کے نغمے جاری رہتے ہیں، یہی دل ہے جو قلب سلیم ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ رب فرماتے ہیں شکر گزاری تم کرو، تمہیں زیادہ سے زیادہ میں نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو لوگوں میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رب سے سوال کیا، اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسی زبان کا جو تیرا ذکر کرنے والی ہو، وقلبا شاکرا، اور ایسے دل کا جو تیرا شکر کرنے والا ہو۔ جو انسان شکر گزار دل کا مالک ہوتا ہے پھر وہ ہر حال میں خوش ہوتا ہے۔ آٹھویں علامت جو قلب سلیم کی ہوتی ہے، اس دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے نیت سے کرتا ہے کہ میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور کل قیامت کے دن رب نے مجھے کھڑا کر کے اس دل کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اس دل کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کے محبت اور نفرت کے جذبے اور اس کے سارے ولولے، یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں، جب یہ ابھرتے ہیں تو اس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، رب کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ رب کے ساتھ معاملہ ڈرنے والا کرنے والا ہوتا ہے کہ میں نے رب سے ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہی لوگ ہیں، رب فرماتے ہیں ان کے دلوں میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رات کا اندھیرا ہے اور جو ہے وہ کمرہ بند کمرہ ہے اور اس کے اندر کوئی لگی ہوئی
قفل لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، یہ گندا منظر ہے، یہ گندی مووی ہے، اسے دیکھنے سے کون روک رہا ہے؟ دل چاہتا ہے میں یہ دیکھوں، اور دل میں خیالات ہوتے ہیں میں برائی کو دیکھوں، دل کرتا ہے میں برا کروں، زبان کہتی ہے میں جھوٹ بولوں، آنکھیں کہتی ہیں میں برا دیکھوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر آتا ہے اور یہ اپنے نفس کو بری خواہش سے بچا لیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ادھر یہ رب سے ڈرا، ادھر اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ رب کی جنت کا اعلان ہو گیا، لیکن ذرا دل میں رب کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا۔ تنہائیوں کی یہ ملاقاتیں اور یہ تنہائیوں کے جو ہے وہ فون کالز اور یہ تنہائیوں کے انٹرنیٹ کے پیکیجز، ان میں رب کے ڈر کو جو ہے وہ انوالو کرنا پڑے گا۔ ادھر رب کا ڈر دل سے نکلا اور ادھر کیا ہوا؟ ادھر انسان رب کی نظروں سے گر کر کے جہنم کا گندا کیڑا بن جاتا ہے۔ آخری علامت جو میں بیان کرنے لگا ہوں قلب سلیم کی، وہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے دل کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ رب فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے ان کے دل کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب قرآن میں رب کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی جو ہے وہ ربوبیت کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل ڈرتے ہیں۔ جب رب کی نعمتوں کا، رب کی پکڑ کا، رب کے غصے کا، جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور صبح و شام یہ پڑھنے والے ہوتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں رب پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کے سامنے جو ہے وہ میرے سارے کے سارے معاملات ہیں، میں اپنے تمام معاملات کا نگہبان بناتا ہوں تو اس رب کو بناتا ہوں۔ یہ قلب سلیم کی علامات ہیں۔ آئیے جائزہ لیجئے، اگر ہمارے اندر یہ علامات موجود ہیں تو مبارک ہو، اور اگر نہیں ہیں تو ہم کوشش کریں کہ یہ علامات ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم اپنے رب سے ڈرنے والے بنیں، قرآن سے محبت کرنے والے بنیں، اپنے دل کو شکر گزار کریں، اپنے دل میں تقوی کا جو ہے وہ ایک معاملہ رکھا ہے رب نے، اس کو اجاگر کریں۔ اور حضرات آگے بڑھتے ہیں، دل کی دوسری قسم جو ہے قلب مریض، اس کی یہ جو دل ہوتا ہے یہ بیمار ہوتا ہے، گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اس کی علامات جو ہیں وہ کچھ ذکر کی ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض ہوتی ہے اور پھر رب جو ہے وہ ان کے دلوں کے مرض کو زیادہ کر دیتا ہے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے حد سے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے۔ اس کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ جو قلب مریض ہوتا ہے اس میں نرمی نہیں ہوتی، وہ دل بہت سخت ہوتا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، رب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ رب فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور پتھروں میں کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور
پتھروں میں پتھر ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پتھروں میں پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں چلتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو رب کے ڈر کی وجہ سے اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے اپنی جگہ سے لڑکتے ہیں، ایک جگہ سے ہل کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، من خشیت اللہ، رب کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن رب فرماتے ہیں تمہارے دل کو کیا ہوا ہے، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس پر رحم نہیں آتا، اور جو ہے بچوں پر رحم نہیں، بزرگوں پر جو ہے وہ نرمی کا معاملہ نہیں۔ کسی کا گھر آفت گزر جائے سر پر مگر کچھ اثر نہیں، اس بے اثر پر خدا رحم کرتا نہیں، اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ دل میں درد ہوتا ہے، دل میں نرمی ہوتی ہے، جس دل میں نرمی نہیں ہے رب فرماتے ہیں تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارا دل نہیں ڈرتا، رب کا فرمان پڑھا جاتا ہے، اس میں رب کا خوف نہیں آتا، محبوب کے فرامین پڑھے جاتے ہیں، تمہارے دل میں جو ہے وہ درد کی لہر اٹھتی نہیں ہے، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یہی دل ہے جن کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض لگ چکا ہے۔ دوسری علامت جو ہوتی ہے، جو دل قلب مریض ہوتا ہے اس کے دل میں رب کی توحید سے نفرت ہوتی ہے۔ جب اسے رب کی در کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس کے آسان خطا ہونے لگتے ہیں۔ جب رب کے در کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کا دل رب کے در کی طرف لگتا نہیں، رب کی توحید کی طرف وہ آتا ہی نہیں۔ حضرات رب فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ بھاری ہونے لگتے ہیں، ان کے دلوں کا اطمینان ختم ہوتا ہے، اور پھر جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لا یؤمنون بالآخرہ، ان کا ایمان نہیں ہوتا آخرت کے دن کے ساتھ، رب کی توحید کے ساتھ، محبوب کی رسالت کے ساتھ، ان کے ایمان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب رب کے علاوہ ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ جب بابوں کے کراماتیں سنائی جاتی ہیں، جب جھوٹے اور سچے قصے جو ہوتے ہیں جن کے نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتے ہیں، جب وہ قصے، کہانیاں اور قصے جب ان کو ہیر رانجھا سنایا جاتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جب رب کی توحید کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض ہے اور رب نے ان کی مرض کو زیادہ کر دیا ہے۔ اور تیسری علامت جو ہوتی ہے قلب مریض کی، رب فرماتے ہیں یہ قرآن سے نفرت کرتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے واللہ مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، رب کی آیات کا انکار کرتے ہوئے پھر جاتا ہے، رب کی آیات کا انکار کر دیتا ہے، قرآن سے نفرت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے رب نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، ان لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ نہ بولو، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہا جاتا ہے بے حیائی سے باز رہو، یہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہنوں کا حق ادا کرو، یہ نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو، یہ نہیں رکھتا۔ یہی دل ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، اور یہ تو مریض دل کا مالک ہے جس میں نہ احساس ہے، نہ رب کا ڈر ہے، نہ رب کی محبت ہے، نہ قرآن کی محبت ہے۔ اور چوتھی علامت، یہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جیسے دل چاہے گا ویسے کرے گا،
جیسا من چاہے گا ویسے کرے گا، جیسے اس کے دل کی خواہش ہے یہ ویسا ہوگا۔ اسے نہ رب کی پرواہ، نہ رب کے رسول کی پرواہ، نہ دین اسلام کی پرواہ، اس کا دل جو چاہتا ہے یہ وہی کرتا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم، کیا محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا رب بنا لیا ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کو اپنا رب بنانا، جیسے دل کی خواہش ہے ویسا کرنا، جیسا دل کی خواہش ہے ویسے جینا، جیسے دل کی خواہش ہے ویسے جاگنا، جیسے دل کی خواہش ہے ویسے اٹھنا۔ یہ رب کی جو ہے وہ رضا کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے یہ سارے کے سارے معاملات، زندگی کی خوشیاں اور غمیاں جو ہیں اس کی رب کے تابع ہوتی ہیں۔ جس کا رب اللہ ہوتا ہے تو اپنے ہر معاملے میں رب کی مرضی کا خیال کرتا ہے، اور جو رب کی مرضی کا خیال نہیں کرتا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ شخص تو وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ پانچویں علامت جو قلب مریض کی ہوتی ہے یہ ناشکری کرتا ہے۔ سانو رب نے دیتا کی شکوہ کرتے ہیں نا، اسی لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بڑا ہے، اس کی طرف دیکھو جو تم سے چھوٹا ہے۔ ذالک اجدر ان لا تحقر نعمت اللہ، یہ زیادہ لائق ہے کہ کہیں تیرے دل میں رب کی نعمت کی نہ قدری نہ پیدا ہو جائے۔ جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس کا شکر ادا کر۔ اگر یہ دل جو ہے اس کی دھڑکنیں اپنے معمول پر ہیں اور یہ تیرا جو بلڈ ہے اس کی سرکولیشن جو ہے، اس کا جو پریشر ہے اپنے معمول پر ہے، اگر تیری آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں، اگر تیرے ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، کان صحیح سن رہے ہیں، زبان صحیح بول رہی ہے، تو حضرات اگر آپ بغیر نشے کی گولی کھائے ہوئے رات کو سوتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو تندرست اٹھتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو بغیر پرہیز کے کھاتے ہیں، تو پھر رب کا شکر ادا کیجئے، آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سامنے درجنوں قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نہیں کھاتے، کیوں؟ جو ڈاکٹر نے پرہیز دسیا۔ یہ وہ ہے جس کے لیے رب نے حلال چیزیں بھی اس کے نصیب میں نہیں رکھی۔ اگر تیرے مقدر میں رب نے صحت کی اور عافیت کے معاملے جو ہیں رکھ دیے ہیں تو بھائی رب کا شکر ادا کر، ورنہ اگر تو نہ شکری کرے گا تیری نعمتیں چھنتی چلی جائیں گی۔ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری نعمتوں کی نہ شکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ چلتے چلتے تیرے دل میں یہ مرض آ جائے گا اور رب کو کہنا پڑتا ہے لَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ نہ شکری کرنے والے مریض دل کے مالک ہیں۔ جی حضرات، ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے شکر کرنا سیکھ لیا نا، شکر کرنا نعمتوں پر، اس کے لیے رب بڑے سارے معاملات جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور آخری بات، قلب مسجد، مردہ دل، یہ وہ دل ہوتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اذنب العبد، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے وہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ ادھر گناہ کیا، ادھر دل پر سیاہ نقطہ لگ گیا۔ وَإِن تَابَ، اگر تو یہ توبہ کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ رب کے سامنے آ جاتا ہے اور گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی انکساری کرتے ہوئے
رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، اگر وہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کی ابھی توبہ کی نہیں، اس کی معافی مانگی نہیں، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ، چلتے چلتے یہ گناہوں کو کرتا چلا جاتا ہے، محبوب فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پر اس کے بارے میں رب کا قرآن محبوب پڑھتے ہیں، فرمایا یہ وہی دل ہے جن کے بارے میں رب نے اپنے قرآن میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم، یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر سیاہی کا زنگ لگ چکا ہے، گناہوں کا زنگ جو ہے یہ لگ چکا ہے۔ ان ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ کس وجہ سے لگا ہے؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے لگا ہے۔ اور پھر جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا، ہاں البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو، بہت زیادہ جنوں کو اور انسانوں کو رب فرماتے ہیں پیدا ہی جہنم میں جانے کے لیے کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ رب کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے دل ہوتے ہیں اللہ کے کلام کو سمجھتے نہیں، رب کی توحید کو نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہوتی ہیں رب کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، رب کی توحید کے، رب کی جو ہے وہ قدرت کاملہ کے مناظر اور جو مظاہر ہیں کہ ان کو دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہوتے ہیں یہ قرآن سنتے نہیں، محبوب کے فرمان سنتے نہیں، ان کانوں سے رب کی آیات کو سنتے نہیں، ان کے کان ہوتے ہیں رب کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، رب فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں، ڈنگراں نالوں بھی پیڑے نے۔ کیوں؟ رب نے یہ کیوں کہا؟ آخری بات ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رب نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ کیا گزرے ہیں۔ یہ بات کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ آئیے مثال دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا جانور ہے مرغی نام کا، اسے پالا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں لوگ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے چوزے لیتے ہیں، پھر ان کو پالتے ہیں یا انڈے مرغیوں کے نیچے رکھتے ہیں اور پھر ان سے جو ہے بچے نکالتے ہیں۔ چھوٹا چوزا لیا، اسے پالا، 1 سال تک پالا، 1.5 سال تک پالا، اب وہ بڑا ہو کر کے مرغی بن گئی، اس کو دانا دیا، کھانا دیا، پانی دیا، رہنے کی جگہ دی، سردی اور گرمی سے اس کی حفاظت کی۔ اب وہ اس کے عوض میں کیا کرتی ہے؟ جب جوان ہوتی ہے تو اپنے مالک کو انڈے دینا شروع کر دیتی ہے۔ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ آگے چلیے، گائے بھینس اور بکری کی مثال لیجئے۔ چھوٹا بچہ لیا، اسے پالا، چارہ ڈالا، کھانا دیا، ٹھکانہ دیا، اس کا جو ہے وہ انتظام کیا، بڑا ہوا، اب وہ اپنی نسل بھی آگے چلاتا ہے، مالک کو اور مال بھی دیتا ہے، اور بطور شکریہ کے پھر وہ اسے صبح سارا دن کھانا کھاتا ہے اور شام کو مالک کو دودھ بھی دیتا ہے۔ یہ جانور ہے۔ اور سب سے رذیل جانور جسے ہم جانتے ہیں وہ کتا ہوتا ہے، گالی کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کتے کو بھی جب کھانا کھلایا جاتا ہے نا تو وہ رات کو مالک کے در کی چوکی داری سے غافل نہیں ہوتا، وہ اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کے در کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے یہ میرا مالک ہے، مجھے کھانا دیتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے، مجھے روٹی اور پانی دیتا ہے، میں نے اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جو انسان ہو کر کے رب کے در کا کھاتا ہے، رب کی دی ہوئی نعمتیں، ہاتھ رب نے دیے، کان رب نے
دیے، آنکھیں رب نے دی، زبان رب نے دیا، دماغ رب نے دیا، دل رب نے دیا، پھر ان ساری نعمتوں میں پاؤں رب نے دیے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ کائنات کے رب نے ہمارے لیے دی ہیں، اور ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا، زمین کی فضاؤں کو، ہواؤں کو ہمارے تابع کر کے پوری کائنات کو ہمارے لیے مختصر کر دیا، مسخر کر دیا۔ اور تو رب کے در پہ آ کر کے دو سجدے نہ دے، پھر رب کا کہنا تو بنتا ہے اولئک کالانعام، اے ڈنگر نے بل ہم اضل، بلکہ ڈنگراں تو بھی زیادہ پیڑے لگ دے۔ جانور تو اپنے مالک کو صلہ دیتا ہے، جانور تو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، تو انسان ہو کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم، رب فرماتے ہیں ہم نے تو تجھے عزت والا بنایا تھا، ہم نے تجھے غیرت والا بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، اپنے مالک کو بھول گیا۔ قتل الانسان ما اکفرا، تجھے قتل کر دیا جائے تو مر جائے، اس سے بہتر ہے تجھے کس چیز نے مالک سے ناشکری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر ہمارے دل ایسے ہیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دل جو رب کا ذکر کرتا ہے، وہ دل جو رب سے ڈرتا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، وہی عقل حج، وہ دل زندہ ہے، اور ایسا دل جو رب کے ذکر سے غافل ہے قلب المیت، وہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس میں اندر زندگی، وہ دھڑکتا تو ہے، وہ خون سپلائی تو دیتا ہے، لیکن حقیقی زندگی سے وہ دل جو ہے وہ محروم ہو چکا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔